ایک کینسر تھا، اور کینسر یہ تھا کہ لوگ اپنے ووٹ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان سے جو نمائندے پارلیمنٹ کے وہ اپنے ووٹ بیچ کے ایک حکومت کو گرا دیتے تھے یا بنا دیتے تھے. اس کو کہتے تھے ہارس ٹریڈنگ. ڈوٹائزم بھی اس کو دیا گیا تھا ایک لقب. ڈوٹائزم یا ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے آئین میں آرٹیکل 63A بنایا گیا تھا، اور اس کو ایک پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرنس کے طور پہ پیش کیا تھا کہ کیا اس کے تحت ایک ووٹ جو ہے، ایک ووٹ 63A کے خلاف اگر کوئی ڈالتا ہے، کسی اپنی پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کی اجازت کے بغیر ووٹ کرتا ہے آئینی ترمیم کے لیے، تو کیا وہ ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ نہیں. اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ کا جو میجورٹی ڈیسیژن کا جو فیصلہ لکھا تھا وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا تھا. اور فیصلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے بغیر کوئی آئینی ترمیم میں آپ نے ووٹ کر دیا تو پھر نہ صرف آپ نااہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. اس فیصلے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کیا تھا. جو چیلنج کیا تھا اس سے پہلے ایک آرڈیننس آیا، اور آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ جو بینچز بنائے جائیں گے وہ بینچز ایک 3 ممبر کمیٹی بنائے گی. 3 ممبر کمیٹی میں چیف جسٹس صاحب، ان کے جو سینئر موسٹ جج ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور تیسرے کوئی نامینیٹ جو کریں گے چیف جسٹس صاحب اس کو. یہ آرڈیننس کے ذریعے ابھی ریسنٹلی حال ہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی کمیٹیز بننی ہیں، چاہے وہ ریویو کو سننے کے لیے یا کسی اور کیس کو سننے کے لیے، اس میں 3 جج صاحبان کو بیٹھنا ضروری ہے. یعنی کہ چیف جسٹس صاحب، سینئر موسٹ جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور ایک تیسرا جج جو نامینیٹڈ جج ہوگا چیف جسٹس صاحب کا. اب اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس صاحب نے جسٹس امین الدین صاحب کو نامینیٹ کر دیا. تو اب 3 ممبر جو تھے اس کمیٹی کے، جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے بینچ نے اس بہت اہم کیس کی ریویو پٹیشن کو سننا ہے، اس کے لیے 3 ممبرز کی ضرورت ہے. یعنی کہ چیف جسٹس صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب. لیکن جب یہ فیصلہ کرنے بیٹھی کمیٹی کہ کون سا بینچ سنے گا اس ریویو کو، جو 19ویں کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کمیٹی کی میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں بیٹھنے کے لیے. چنانچہ جب وہ کمیٹی میں 2 ممبرز رہ گئے تو کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہماری نظر میں کہ کون سا بینچ ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب بیٹھے، اور انہوں نے 2 ممبرز نے، تیسرا ممبر جسٹس منصور علی صاحب کمیٹی میٹنگ میں نہیں تھے، ان 2 ممبرز نے تشکیل دے دی آج کے 5 ممبر بینچ کی، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل تھے کیونکہ وہ آتھر جج تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آبجیکٹ کریں گے، ہم اعتراض کریں گے اس کمیٹی کی تشکیل، اس کمیٹی کی جو 3 ممبر بینچ کی کمیٹی ہونی چاہیے تھی وہ صرف 2 ججز بیٹھے. ہم اس پہ اعتراض کریں گے کہ وہ یہ جو ریویو کا بینچ ہے یہ پراپرلی تشکیل نہیں کیا گیا. کی وجہ سے، اسی نقطے کی وجہ سے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ اس بینچ کی تشکیل ہی پراپر نہیں ہوئی تھی، درست نہیں ہوئی تھی، شاید اسی وجہ سے انہوں نے آج فیصلہ کیا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ آج بجائے 5 ججز کے 4 ججز بیٹھے، اور جب وہ ججز بیٹھے تو ہم نے اعتراض کیا اور ہم نے کہا کہ سر ہمیں ایک آبجیکشن ہے، ایک اعتراض ہے کہ آپ کی جو بینچ ہے 5 ممبر بینچ، اس کی تشکیل پراپرلی نہیں ہوئی. اس لیے یہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک وہ نہیں فیصلہ کریں گے اور 3 ممبرز نہیں ہوں گے، بینچز نہیں بن سکتے. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا ویو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میری نظر میں یہ ضروری نہیں ہے ورنہ یہ سارا کام ختم ہو جائے گا. اور جسٹس مندوخیل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس آرڈیننس سے کوئی اعتراض ہے، تو میں نے کہا ان کو کہ بلکہ میں تو اس آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آرڈیننس میں لکھا ہے صاحب کہ 3 ممبر ہوں گے اور وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بینچ ہے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ 3 ممبر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر یہ فل کورٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس طرح آگے چلنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہو گئی ہے
جو کہ نہ قانون نہ آئین میں اس کی گنجائش نظر آتی ہے. یعنی کہ ایک 3 ممبر بینچ نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے, ایک جج صاحب نہیں بیٹھ رہے, تو کیا 2 ممبرز بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا آئینی برہان ہے, آئینی سوال ہے, اور اس کے لیے پورے سپریم کورٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آگے رد عمل کرنا ہے, یا کوئی نیا آرڈیننس کے آنے کی ضرورت ہے, یا کوئی نیا قانون سازی کی ضرورت ہے, کیونکہ 2 ممبر 3 ممبرز کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ پوزیشن ہے. بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم کل بیٹھیں گے اور کل اس چیز کا بھی فیصلہ کریں گے, اور نیا بینچ بھی ہو سکتا ہے تشکیل کریں. تو اس نئے بینچ پہ بھی اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھیں گے کمیٹی میں, ہماری یہی آبجیکشن ہوگی کہ یہ نیا بینچ بھی اگر بنانا ہے اس کے لیے 3 ممبر ضروری ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قانون کہہ رہا ہے, یہ آرڈیننس کہہ رہا ہے. آرڈیننس کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 ممبر بیٹھیں گے. جس طرح جب ایک بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 ممبر بیٹھیں گے اور 1 ممبر نہ آئے تو وہ بینچ تشکیل نہیں ہوتا. جس طرح آج 5 ممبرز نے بیٹھنا تھا, 1 ممبر نہیں آیا تو بینچ ایک طرح سے ڈسچارج ہو گیا, بینچ کو ختم کرنا پڑا اپنی کارروائی, وہ آگے کارروائی نہیں کر سکا. اسی طرح کمیٹی کا بھی ایشو ہے, اگر 3 میں سے 1 ممبر بھی نہ بیٹھے تو پھر وہ جو ہے کمیٹی وہ فیصلہ بینچ کا نہیں کر سکتی. اس لیے جب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے, اس ریویو کے لیے بینچ تشکیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارا موقف ہے. علی بھائی, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 63A والا جو فیصلہ تھا صدارتی ریفرنس پہ, اس کے آخر جج جو ہے وہ جسٹس منیب اختر ہیں. کیا اس قسم کی درخواست خاص طور پہ جب ریویو آئے آخر جج کی غیر موجودگی میں اس کی سماعت کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے رولز ہیں سپریم کورٹ کے؟ جی, سپریم کورٹ کے رولز بڑا آپ کا امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے. سپریم کورٹ کے رولز بھی بڑے واضح ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آتھر جج ریٹائر ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے وہ بینچ اب نہیں رہا, ان کی وفات ہو گئی ہے اور وہ اب نہیں آ سکتے, تو اس صورت میں آپ آتھر جج کے بغیر بھی آپ ریویو سن سکتے ہیں. لیکن اگر آتھر جج سپریم کورٹ میں موجود ہیں تو پھر آتھر جج کے بغیر یہ ریویو ان کا سنا نہیں جا سکتا. یہ رولز ہیں. اب یہ رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آتھر جج صاحب ریفیوز کریں اپنے آپ کو یا نہ آ سکیں, یا وہ اپنی کوئی قانونی وجہ سے نہ وہ اپنا ایک موقف پیش کریں, تو پھر کیا وہ اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے اس بینچ کو ان کے بغیر؟ اس کے اوپر رولز سائلنٹ ہے, رولز میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک فل کورٹ کو بیٹھنا پڑے گا, سپریم کورٹ کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بیٹھنا پڑے گا, یا ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں, اور یہ جو آئینی برہان ہے جو سپریم کورٹ کی انٹرنل ایشو کا ایک برہان ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں.